أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 33, 34 اور 35 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر 2 اعتراضات کیے. ایک اعتراض تو یہ کیا کہ بھئی نعوذ باللہ یہ شخص جادوگر ہے اور جس چیز کو یہ وحی کہتے ہیں یہ حقیقت میں وحی نہیں بلکہ ایک جادو ہے، اور جادو انسان پہ اثر کرتا ہے. تو یہ شخص جب اپنے یہ کلمات پڑھتا ہے تو ہمارے لوگوں کے دلوں پہ ایک اثر ہو جاتا ہے بوجہ جادو ہونے کے. دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اگر اللہ پاک کو وحی اتارنی تھی تو مکہ مکرمہ اور طائف یہ عرب کے 2 بڑے اور مشہور علاقے ہیں، تو ان میں جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان پر کیوں نہیں اتری؟ گویا ان کا ذہن کیا تھا کہ کسی بھی کام کی صلاحیت اس بندے میں ہوگی جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہو. اگر مال ہے تو وہ بندہ باکمال ہے، باصلاحیت ہے، اور مال نہیں تو پھر صلاحیت نہیں. تو دنیا کو اور دنیا کے مال و اسباب کو باکمال ہونے کے لیے بنیاد سمجھا. آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ مال کی ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اس بات کا اندیشہ اور توقع نہ ہوتی کہ تمام ہی لوگ ایک راستے پہ چل پڑیں گے، یعنی کفر کے راستے پر، اگر یہ توقع نہ ہوتی، اندیشہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ. اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہم رحمان کے انکار کرنے والوں کے لیے بنا دیتے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، ان کے گھروں کی چھت، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کے گھروں کی وہ سیڑھیاں جس پر وہ چڑھ کر جاتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے، اور جس تخت پر بیٹھ کر وہ تکیہ لگاتے ہیں. کافروں کی ان تمام چیزوں کو ہم بنا دیتے چاندی کا، وَزُخْرُفًا، اور سونے کا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بے شک یہ سب چیزیں تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کے جو مقامات اور مراتب ہیں وہ تو متقین کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو ان 3 آیات میں اللہ پاک نے دنیاوی مال کی حقارت یعنی اس کے حقیر ہونے کو بیان کیا کہ دنیا کے مال و اسباب اللہ کی نظر میں کتنے حقیر اور کتنی کم حیثیت چیز ہے.
جس کو یہ کافر بنیاد سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کام کا اہل ہوگا جب اس کے پاس مال ہو، لہٰذا نبوت کے لیے بھی کہا کہ نبی وہ ہونا چاہیے جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہو۔ ایک غریب آدمی کو نبوت کیسے مل گئی؟ تو اللہ پاک نے ان کے اس تصور کو، ذہنیت کو توڑا کہ مال تو اتنی حقیر شے ہے کہ اگر ہم چاہتے تو کافروں کے گھروں کی چھتیں، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں جس پر وہ پیر رکھ کے چڑھتے ہیں، اور وہ بیٹھنے کے تخت جس پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، ہم کافر پر اتنی دنیا کھول دیتے کہ یہ چیزیں ان کے لیے سونے اور چاندی کی ہوتی، ہمیں پھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ مال ہمارے نزدیک اتنا بے حیثیت ہے، یہ اس سونے چاندی کی چیزوں پر پیر رکھ کے چڑھتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، سب ان کا ہوتا۔ لیکن ایسا کیوں نہیں فرمایا؟ یہ دیکھیں، غور کیجئے گا، اللہ کی مہربان ذات، اس میں کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ چونکہ عمومی طبقہ انسان کا اس میں حرص ہوتا ہے، سب میں نہیں، ایک ہوتا ہے کل اور ایک ہوتا ہے اکثر، دو الگ الگ چیزیں۔ اکثر انسانوں میں حرص غالب ہے، حرص۔ آج اگر ہم اپنے اوپر بھی غور کریں، اگر کسی کے پاس دنیا کے مال و اسباب زیادہ نظر آئے تو چاہے میں اپنے آپ کو کتنا بھی دباؤں، تسلی دوں اور بہت کچھ سوچوں، لیکن دل میں آئے گا کہ یار کمال کا بندہ ہے، کیا مزے ہوئے اس کے، کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ دل کا خیال ہے، حرص ہے انسان کے اندر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کافروں پر دنیا اس درجے میں کھول دی جاتی کہ سونا چاندی کی فراوانی ہوتی، تو یہ توقع تھی، یہ اندیشہ تھا کہ انسان کا اکثر طبقہ اپنے حرص کی وجہ سے کفر کے راستے پہ چلا جاتا، اور انسان کیا کہتا کہ چونکہ مال و اسباب وہاں زیادہ ہے، وہاں مال ہے اور یہاں تو مار ہے، مال تو نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، پٹائی ہے۔ تو اللہ پاک نے بڑے طبقے کے ایمان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اس درجے میں دنیا نہیں کھولی، اس نے ایک حد تک دے دی ان کو، لیکن اللہ کے ہاں اس چیز کی حیثیت، اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ مثال کس چیز سے دی؟ مچھر کے پر سے۔ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہا شربتن، اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتے، ایک گھونٹ بھی نہیں دیتے، ان اللہ پاک کے نزدیک اس چیز کی حیثیت نہیں۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو اس لیے مال کبھی بھی بنیاد نہیں ہے، اور بعض علماء نے یہ عجیب بات لکھی بھی ہے کہ دنیا کے مال و اسباب عموماً اس طبقے کو زیادہ دیے گئے جن کی ذہنی صلاحیتیں اتنی زیادہ نہیں۔ عجیب بات ہے لیکن ہے، دنیا کے مال و اسباب اس طبقے کو زیادہ دیے گئے عموماً جن کی ذہنی صلاحیتیں زیادہ نہیں۔ اس لیے واقعتاً آپ حضرات ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو ایک سلسلہ وار خاندانی نواب اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کے بہت کچھ چیزیں ہوتی، ان کے عمومی افراد میں آپ کو ایک سادہ لوگ، مجذوب لوگ یہ زیادہ ملیں گے آپ کو۔ وہ زیادہ دنیا کی اونچ نیچ کو زیادہ سمجھنے والے نہیں ہوں گے، یہ تو کمزور لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز آ گئی تو یہ چیز میں ہاتھ میں پکڑ کے ایسا چوڑا ہو کے ایسے جا رہا ہوں، تو یہ چیز بنیاد نہیں ہے دوست۔
اسی لیے اللہ پاک نے اس کو حیثیت نہیں دی۔ ایمان والوں کے لیے جو اصل مقام ہے، اصل جگہ اور ٹھکانہ ہے، وہ کون سا ہے؟ جنت ہے، آخرت ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کے جو انعامات ہیں، جو مقامات ہیں، وہ سب اللہ پاک نے متقین کے حق میں رکھے ہیں۔ متقین جو اللہ پاک کا ڈر رکھنے والے لوگ، تقوادار لوگ ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے جنت دکھائی گئی معراج کی رات میں، اور میں نے جنت کو دیکھا، تو اس کا اکثری طبقہ دنیا کا وہ تھا جو دنیا میں غبار آلود بالوں والے سادہ کپڑوں والے لوگ، سادہ لوگ تھے، اکثری طبقہ ان کا تھا۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے دنیا کے اندر بہت زیادہ دنیا سے استفادہ نہیں کیا، اس چیز کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا کہ ہر وقت انسان اس فکر کے اندر پریشان رہے۔ ہاں، دنیا میں انسان صاف ستھرا رہے، طہارت کا اہتمام کرے، خوبصورت بننے کا اہتمام کرے، یہ سب چیزیں ہوگی۔ جیسے ابھی 29 تاریخ شروع ہو گئی نا ذوالقعدہ کی، تو بھئی ساتھی اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے نا، بالوں اور ناخنوں کی صفائی کب تک کرنی؟ کل کی مغرب سے پہلے تک صاف ستھرا ہو جائے یہ بندہ۔ دیکھیں اللہ پاک طہارت اور صفائی کے ساتھ اس بندے کو اس مبارک عشرے میں لے جانا چاہتے۔ پاک صاف ہو جائے بندہ، اپنے بال بنا لے، اپنے مونچھیں تراش لے، داڑھی کے ترتیب کو درست کر لے، جو بال نکلے ہوئے ہوں اس کو برابر کر لیں، ناخن تراش لے، اچھی طرح نہا دھو لے، اور پھر اس مبارک عشرے کے اندر یہ بندہ داخل ہو جائے۔ خوبصورتی، طہارت، نظافت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، یہ تو شریعت کے اندر مطلوب ہے، لیکن مسلط نہیں کی گئی۔ جیسے ہم بعض دفعہ کرتے ہیں نا، اٹھے تو پھر جا کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہر 10 منٹ کے بعد ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہیں، اور کنگھی ہے اور ہم ہیں، کنگھی ہے اور ہم ہیں، کنگھی ہے اور ہم ہیں، کبھی اس انداز سے، کبھی اس انداز، کبھی یہ نہیں ہو جائے، یہ نہیں ہو جائے، یہ نہیں ہو جائے۔ یہ چیزیں مقصد، زندگی کا مقصد ہی بن جائے، یہ پسندیدہ نہیں۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دن میں صرف ایک مرتبہ داڑھی مبارک میں کنگھی فرماتے، ایک مرتبہ، پھر اگلے دن فرمایا کرتے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ امت کو ایک تعلیم تھی، ایک ترغیب تھی کہ ہر وقت ان چیزوں کے اندر اشتغال نہیں رکھنا کہ انسان پاگل ہو جائے کہ بھئی اب کیا ہوگا، اب اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے، اصل مکان تو جنت ہے جو اللہ پاک نے متقین کے لیے رکھا ہے۔ اور اب متقین کے اندر شامل ہونے کے لیے اپنی حفاظت، تقوی، طہارت، احتیاط، پرہیزگاری، دوسروں کے حقوق میں احتیاط کرنا، کسی کی دل آزاری سے بچنا، ہے سب چیزیں زندگی اس طرح گزاریں تب جا کے وہ جنت ہمارا ٹھکانہ بنے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی انشاءاللہ کل اتوار ہے نا، کل کی مغرب کے بعد اور اگلی اتوار کی مغرب کے بعد 2 اتوار ہے، چونکہ قربانی کے ایام قریب ہے اور قربانی کے مسائل، احکامات، مسنون طریقہ اور بہت اس طرح کی اہم چیزیں، اس کے لیے 2 اہم مجلسیں ہر سال ہوتی ہے۔ اس سال بھی ہے، کل بھی ہوگی مغرب کے بعد، اگلی اتوار کو بھی مغرب کے بعد مسجد میں پروجیکٹر پہ، اور مستورات کے لیے انشاءاللہ مدرسۃ البنات میں ترتیب ہوگی۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہوگی کہ اہتمام سے تشریف لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ